میرا سوال بھی آج کے موضوع سے ہی متعلق ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے پس منظر میں ہی ہے۔ اس میں تمہید میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کچھ مذہبی جماعتیں، تنظیمیں اور گروہ یا مدرسہ ہائے فکر اس زوم باطل میں مبتلا ہیں کہ شاید انہیں اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی اجارہ داری اس روئے زمین پر حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا اب جس تعبیر کو وہ صحیح سمجھیں گے وہی تعبیر حق قرار پائے گی، اور جس کو وہ غلط سمجھیں گے وہی تعبیر باطل قرار پائے گی، اور اگر اس تعبیر کے مقابل میں کوئی اپنی تعبیر پیش کرے گا تو وہ مرتد ہونے، کافر ہونے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اسے الزامات کا، قاتلانہ حملوں کا اور خدا نخواستہ کسی خودکش حملے کے نتیجے میں اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایک شخص کی اگر رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کا علمی رد پیش کیجیے، اور اگر اس کے اسلوبی بیان سے مسئلہ ہے تو اسے جرح و نقد کے پروسیس سے گزاریے، مگر یہ سب کچھ کرنے کے بجائے ہم گستاخ بنا دیتے ہیں۔ ایک اکابر اہل علم جو ایک مذہبی جماعت کا سرکردہ رہنما ہے، وہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو فتنہ غامدیت کا تسلسل ہے، لہٰذا اس کو یہیں پہ کچل دینا چاہیے۔ تو حسن بھائی، ہمارا رد عمل جو ہے وہ اس قدر درندہ صفتی پر مبنی کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا رد عمل علمی، عقلی اور اخلاقی کیوں نہیں ہوتا؟ اور رد عمل کے معاملے میں ہم سیرت النبی اور اسوہ رسول کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اس سارے پس منظر میں اور جو 295 لاگو ہوا ہے، اس پر آپ کی تبصرے کی درخواست ہے۔ شکریہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو ہدایات ہمیں دی تھی دین کے باب میں، ہم نے اصل میں ان سے روگردانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فطرت کے قوانین کے مطابق دنیا میں 2 ہی طبقات ہوتے ہیں، بعض سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض معلمین ہوتے ہیں، بعض متعلمین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء پیدا ہوں گے، روئے زمین پہ ہر شخص وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ براہ راست اس کلام کو سمجھ سکے، اس کی زبان کو سمجھ سکے، اس سے جو علوم مرتب ہوئے ان کو سمجھ سکے۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں درک اور تفقہ پیدا کرے، اور وہ دین کا درک اور تفقہ پیدا کر کے اپنی ملت کی طرف جب لوٹے تو ان کو انذار کرے، یاد دہانی کروائے، دعوت کا کام کرے، وہی کام جو پیغمبر کرتا تھا وہ علماء نے کرنا تھا۔ اس میں دیکھیے 2 الفاظ بہت اہم ہیں، یعنی انہوں نے تفقہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر اور پھر انذار کرنا ہے قوم کو۔ تو تفقہ پیدا کرنے کا یہ پہلا ناگزیر تقاضا اور شرط ہے کہ وہ لوگ اس میدان میں اترے جن کے اندر یہ صلاحیت ہو۔ تو ہماری امت کی علمی تاریخ میں ہمیشہ وہ لوگ اس میدان میں آئے جو اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے تھے کہ وہ دین کے عالم بن سکتے ہیں، اور وہ عالم بننے کے بعد اپنے نقطہ نظر، اپنے استدلال کو الگ بیان کرتے تھے اور عوام کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ یہ ترتیب کبھی خراب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بر صغیر کے اندر یہاں تک انگریز آ گئے، اور ان کے آنے کے بعد اور مسلمانوں کے 1000 سال اقتدار کے خاتمے کے بعد مذہبیت کی طاقت کو جو اسٹیٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اس کی محرومی کے بعد علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوسائٹی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اپنے آپ کو برابر کا شیئر ہولڈر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے اس پوری ترتیب کو الٹا جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گلی محلوں میں ان تفقہ فی الدین کے اداروں کی بنیاد رکھ کے وہاں پر لوگوں کی تعلیم اور تربیت شروع کر دی۔ وہ لوگ جو دین کا عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو اس وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، جن کا یہ پس منظر نہیں ہے، ان کو مذہبی لوگوں نے اپنی طاقت کے کھیل میں استعمال کیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کا نمائندہ بنا کر سوسائٹی کے اندر جھونک دیا۔ وہ لوگ نہ دین کا درک رکھتے ہیں، نہ لوگوں میں انذار کرنے آئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے فرقے کا تحفظ کرنا ہے، اپنی کی مسلکی شناخت کی برتری ثابت کرنی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی امن پیدا ہوگا، معاشرے میں استحکام آئے گا، معاشرے میں لوگ دین کی طرف آئیں گے؟ وہ تو ہر شخص وہاں پر بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو کچھ ان کی علمی روایت میں بڑی شخصیات موجود ہیں، ان کو علم کے پس منظر میں نہ پرسیو کیا گیا ہے، نہ آگے ڈیلیور کیا گیا ہے۔ وہ ان کے لیے سپر ہیروز ہیں،
وہ معصوم الخطا ہستیاں ہیں، ان کے ائمہ وہ ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کر کے زمین پر علم سونپ دیا تھا، لہٰذا ان کو اپنی برتری کا زام ہے۔ تو یہ کھیل ہے جو اس وقت ہمارے ملکوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ مذہبی طاقتیں اپنا زور ثابت کرنے کے لیے اپنی افرادی قوت اور اسٹریٹ پاور کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کی آوازوں کو دباتی ہیں۔ تو جس وقت آپ قرآن کی ہدایت سے اصل میں روگردانی کریں گے اور جو کچھ اس نے بتایا ہے اس سے ہٹ کر نظام بنائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہی شرانگیزی ہے، یہی مولود فساد ہے جو پھر آپ کے اور میرے سامنے آ کر پیدا ہوگا۔ جی میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ مسلم سوسائٹی ہمیشہ سے اتنی زیادہ تھیوکریٹک اور ظالم سی نظر کیوں آتی ہے کہ کوئی بھی نئے آئیڈیا پھر منفرد آئیڈیا جو آتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہے۔ جیسے اگر انگلش ایجوکیشن آئی تو سب سے پہلے رد میں کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیا اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ کہ کیا یہ ہیومن نیچر کا ہی اس کا روٹ کاز ہے، یا پھر اسلامک تھیوکریٹک جو تھیولوجیکلی جو اسٹرکٹنس ہے یہ اس کا روٹ کاز ہے؟ اسلامک ویلیوز کی وجہ سے ہم لوگ کیا یہ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ جیسے حسن بھائی نے بات کہی تو مطلب جھوٹ بات تو کہی نہیں۔ فیسز آف محمد جانی ٹالن نے کتاب لکھی، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ہسٹری لکھی ہے کیسے 1400 سال تک یورپین کلچر نے مسلمانوں کو پرسیو کیا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتی بتاتے تمام چیزیں کی، لیکن اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ جی مجھے جب میں مسلمانوں کی تاریخ کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو اس کا بنیادی روٹ کاز شخصیت پرستی نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بڑے علماء پیدا ہوئے، اور یہ شخصیت پرستی کا جو مرض ہے یہ انسان اپنی فطرت کے اندر جو شر کے داعیات لے کر پیدا ہوا ہے اس کے مظاہر میں سے ہے، اسی سے شرک پیدا ہوا ہے دنیا بھر میں، اور لوگوں نے خدا کا ساجی اور سبارڈینیٹ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بنا لیا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے ہاں جو بڑے مذہبی لوگ پیدا ہوئے ان کے ساتھ شخصیت پرستی کا، تقلید کا، تعظیم کا تعلق پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں مسالک فرقے وجود پذیر ہوئے۔ اب وہ حضرات ہمارے لیے محض علمی آرا رکھنے والی شخصیات نہیں ہیں، وہ سپر ہیروز ہیں جن کو پیغمبر کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت حاصل ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب ہم ان کے نقطہ نظر سے برخلاف جب کوئی بات سنتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے شخص پہ تنقید کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے ایک انسان تھا ہی نہیں، وہ تو ایک سپر ہیرو تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر تعصب پیدا ہوتا ہے، عصبیت جنم لیتی ہے، اور پھر عصبیت اپنی پروٹیکشن چاہتی ہے، انسیکیورٹی کو محسوس کر کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہے تاکہ اپنی باؤنڈریز کو طے کر سکے، اسی لیے شناخت کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں لوگوں کا فیصلہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں یا اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو ان پہ لیبل چسپا کرتا ہوں کہ یہ گمراہ ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار دیا، اس کے سوء استعمال سے پیدا ہوتی ہیں، مسلمان امت میں بھی پیدا ہوئی۔ جی شکریہ فراز بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی حسن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انجینئر صاحب کی طرف سے جو بھی الفاظ ان لوگ جو آتا ہے کہ اور ہمارے مولویوں کا جو ایموشنل ایک رویہ ہے، کیا یہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، یا ہم نے قرآن اور سنت کی طرف جو ہے نا اس کی طرف جانا چاہیے؟ حسن بھائی شاید آپ کا مائک۔ جی دیکھیے، ہم دنیا میں داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے امتحان میں شریک ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ، تم سب تنہا تنہا میرے پاس آؤ گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا کے اندر لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا، ان کے گستاخ یا معتمد ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگوں کی اس طرح سے پرسیکیوشن کرنا، ان سے اقرار کروانا، ان سے جملے واپس کروانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ہمارا کام ہے دعوت پیش کرنا، ہمارا کام ہے خیرخواہی کے جذبے سے، ایفائے حق کے جذبے سے لوگوں تک بات پہنچا دینا، بس۔ اس کے بعد اللہ کا امتحان ہے۔ کوئی شخص شرنگیزی پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ اس کا حساب کتاب کر لیں گے۔ یہ جو ہمارے علماء نے فتنوں کی سرکوبی کے زیر عنوان اپنی زندگی کا مقصد تردید بنا لیا ہے اور لوگوں کی تنقیص بنا لیا ہے، اور پورے چینل بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی غلطیاں نکال کے معاشرے میں ان کو متوحش کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی آپ کو پیغمبر کے اسوہ میں نظر آیا، صحابہ کے اسوہ میں نظر آیا، تابعین کے اسوہ میں نظر آیا، تبع تابعین کے اسوہ میں نظر آیا، ہمارے جل و قدر بزرگوں کی زندگی میں نظر آیا؟ ہر کوئی اپنی علمی خدمت کرتا تھا، دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا۔ تو علماء کو سوچنا چاہیے کہ وہ زمین پر ختم نبوت کے بعد اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اب رسول نہیں آئے گا، اور رسول کے اختیارات کو وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ زمین پر لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب
ان کا کام صرف دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے۔ کوئی غلط بات نظر آتی ہے کسی عالم کی، اس بات کے اوپر آپ تردید کر دیں، شخصیات کے پیچھے پڑنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی غلطیاں نکالنا، ان کی قرآن مجید کی تلاوت میں غنّے اور مدہ کی غلطیاں نکالنا، یہ بتانا کہ فلاں جاہل ہے، اس کی علم کی یہ حیثیت ہے، یہ سارے کام علماء کے کرنے کے نہیں ہیں۔ علماء کا ایک کام ہے دعوت، انذار، تذکیر اور نصیحت، اور وہ بھی صرف قرآن کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔